باب دعاء المصدق لأہل الصدقہ. دعا کے معنی آتے ہیں دعا کرنا، اور مصدق کے معنی آتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا. ترجمہ ہوگا زکوٰۃ وصول کرنے والے کا، لأہل الصدقہ زکوٰۃ والے کے لیے دعا کرنے کا باب. یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري وابو الوليد الطيالسي المعنى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان ابي من اصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على آل ابي اوفى. یہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ کانا ابی کہ میرے والد یعنی ابو اوفا من اصحاب الشجرہ اصحاب شجرہ میں سے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اذا اتاہ قوم کہ جب لوگ آتے تھے ان کے پاس بصدقتہم اپنی زکوٰۃ لے کر کے قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلاں اے اللہ رحم فرما فلاں کی آل و اولاد پر. قالا تو کہتے ہیں کہ فاتاہ ابی بصدقتی، یہ قالا کا فاعل ہے عبداللہ ابن ابی اوفا، عبداللہ اس کا فاعل ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں فاتاہ ابی تو میرے والد ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آئے. فقالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا کہ اللہ رحم فرما برکت دے ابو اوفا کی آل و اولاد میں. تو اس باب کا کیا مقصد تھا وہ تو بتلا دیا گیا کہ حاکم یا مصدق یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا جب مزکی زکوٰۃ دینے والے کے پاس حاضر ہو تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے، کیونکہ وہ شدید مال کی محبت کے باوجود اپنا مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. لہذا اس کے ساتھ توجہ دینا، اس کے ساتھ دلداری کا معاملہ ہونا ہی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے. کیا کہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کیا ان سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے لیے پھر رحمت کی دعا بھی کیجئے، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون، آرام اور چین کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ جو عبداللہ ابن ابی اوفا تھے تو یہ صدقات اور زکوٰۃ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوتے تھے. تو یہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما. یہ ہو گیا. یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے کانا ابی من اصحاب الشجرہ، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت ابو اوفا جو ہے اس کا اصلی نام ہے علقمہ بن خالد. تو یہ جو علقمہ بن خالد تھے یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. یہ کہہ رہے کانا ابی من اصحاب الشجرہ. اصحاب الشجرہ کون کہلاتے ہیں؟ اصحاب الشجرہ وہ صحابہ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے سن 6 ہجری میں درخت کے نیچے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. قرآن میں جس کا تذکرہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. وہ اصل میں یہ تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے مکہ جا رہے تھے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں شجرہ ہے حدیبیہ مقام ہے، یہیں پر ایک درخت تھا. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ان کو روک دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ دیکھو مکہ والوں کیا خبر، وہ کیوں روک رہے ہیں. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کسی دشمن نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عثمان غنی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لیا
اور یہ کہا کہ ہم بیعت لیتے ہیں کہ جب تک ہمارے بدن میں جان رہے گی تب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. یہ ہے بیعت رضوان. باب تفسیر اسنان الابل. یہ باب اونٹوں کے دانتوں کی تفسیر میں. یہ اسنان سنن کی جمع ہے، دانت اور عمر دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر عمر ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے. قال ابو داؤد، حضرت ابو داؤد کہتے ہیں تو اس باب میں یہ آ رہا ہے کہ اس باب میں جانوروں کی عمریں بتلائیں گے کہ جانور کتنی عمر کا ہو تو اس کو کیا کہیں گے، اور عمر بڑھ جائے تو کیا کہیں گے، اور عمر بڑھ جائے تو کیا کہیں گے. یہی اس حدیث میں آ رہا ہے. اس میں الگ سے سمجھنے کا کچھ نہیں ہے، ترجمہ دیکھ کے کافی ہو جائے گا. پہلے حدیث پڑھ دیتے ہیں. قال ابو داؤد سمعت من الرياشي وابي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب ابي عبيد وربما ذكر احدهم الكلمه قالوا يسمى الحوار حوار ثم الفصيل اذا فصل ثم تكون بنت مخاز لسنتي الى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة اللبون فإذا تمت له 3 سنين فوحق وحقة إلى تمام 4 سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقه ولا يلقح الذكر حتى يسني. ويقال للحقة ترقة الفحل لأن الفحل يتركها إلى تمام 4 سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جزعة حتى يتم لها 5 سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنية فهو حينئذ حتى يستكمل 6 فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس سدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع تلع نابه فهو بازل أي بزر نابه يعني تلع حتى يدخل في العاشر فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عام ومخلف عام ومخلف عام ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين والخليفة الحامل. قال أبو حاتم والجزوءة وقت من الزمن ليس بالسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. وقال أبو داود أنشدنا الرياشي يشار إذ سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جزاء لم يبق من أسنانها غير الهباء والهباء الذي يولد في غير حينه. یہ ریاشی کے حدیث ہے. ترجمہ دیکھیں. ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ریاشی سے سنا، ابو حاتم وغیرہ سے سنا. ومن کتاب النضر ابن شمیل، النضر ابن شمیل کی کتاب سے سنا. اور نضر ابن، اچھا یہ سمجھیے کہ اس باب کا پہلے مقصد کیا اس کو سمجھ لیجیے. مقصد یہی ہے کہ عرب والے جو ہیں یہاں اپنے اونٹوں کا الگ الگ نام رکھتے تھے، ہر عمر کے اونٹوں کو الگ الگ پکارتے تھے. تو اس حدیث میں ان کی عمروں کے ساتھ ان کے نام کو بتلایا جا رہا ہے. تو یہ جو وہی امام ابو داؤد کہتے ہیں سمیعت من الریاشی و ابی حاتم وغیرہما، کہ میں نے ریاشی اور ابو حاتم اور ان کے علاوہ سے سنا. یہ جو ریاشی ہے، ریاشی را کے کسرہ کے ساتھ اور یا کے زبر کے ساتھ، ریاشی. یہ جو ریاشی ہے اس کا اصل نام عباس ابن الفرج اور کنیت ابو الفضل بصری ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے ریاشی. لیکن سنن ابو داؤد میں کیا کہتے ہیں ان کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ صرف یہی ایک تفسیری قول یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد آ رہے دوسرے راوی ابو حاتم. یہ ابو حاتم جو ہے یہ مشہور نحوی ہے جس کا نام ہے سہیل بن عثمان سجستانی، یہ بھی ثقہ راوی ہے. اور ایک اور حاتم ہے جو تفسیر رازی جنہوں نے لکھی ہے، جو تفسیر رازی والے مصنف ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں مشہور محدث ہے، کیا کہتے ہیں جن کی وفات سن 255 میں ہوئی ہے. تو یہ دونوں کے دونوں یعنی ابو حاتم الرازی اور کیا کہتے ہیں ابو حاتم یہ سہیل بن محمد بن عثمان سجستانی، یہ دونوں ہی امام ابو داؤد کے استاد ہیں. لیکن یہاں پر ابو حاتم رازی مراد نہیں ہے جو مشہور محدث ہے، بلکہ یہاں سہیل بن محمد بن عثمان سجستانی مراد ہے. اس کے بعد ہے ومن کتاب نضر ابن شمیل، اور نضر ابن شمیل کی کتاب سے میں نے سنا ہے.
ومن کتاب ابی عبید، اور ابو عبید کی کتاب سے سنا ہے. یہ نضر ابن شمیل کیا ہے؟ یعنی نضر ابن شمیل کی کتاب ہے جس میں اونٹوں کی عمروں کی تفصیل ہے، وہاں سے ہم نے یہ بات لی ہے. اور نضر ابن شمیل جو ہے یہ حدیث کے بڑے امام تھے، لغت میں آپ کو امام کا درجہ حاصل تھا، یہ مرو کے رہنے والے تھے. اور من کتاب ابی عبید، یعنی ابو عبید کی کتاب سے بھی میں نے لیا ہے. اور ابو عبید کا جو ہے اصلی نام ہے قاسم بن سلام، یہ بغداد کے قاضیوں میں سے تھے اور یہ مشہور ادیب اور اصحاب لغت میں سے ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں ان کو بارے میں لکھا ہے کہ یہ مقبول راوی ہے. تو مصنف نے ان دونوں کتابوں سے، نضر ابن شمیل کی کتاب سے اور کیا کہتے ہیں ابو عبید کی کتاب سے، دونوں کتابوں سے اسماء نقل کیے ہیں. اب ان کی تفصیل دیکھیے. وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ، اور کبھی کبھی ان میں سے کسی نے ایک ہی کلمہ ذکر کیا، یعنی ہر کسی نے ایک عمر کی اونٹوں کا نام ایک ہی ذکر کیا ہے، یعنی عمروں کی جو ہے تو اس کی جب تفصیل کی ہے تو بعض کلمات سب حضرات نے استعمال کیے ہیں. ریاشی، ابو حاتم، نضر ابن شمیل، ابو عبید، سب نے کیا کہتے ہیں اس کو بیان کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ، کبھی کبھی ان میں سے کوئی ایک کلمہ ذکر کیا، یعنی ایک نے ذکر کیا دوسرے نے ذکر نہیں کیا، اور کبھی کبھی سب نے ایک ہی کیا کہتے ہیں نام ذکر کیا. قالو، چنانچہ یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ یسمى الحوار حوار، حوار ہا کے ضمہ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ، یہ زیادہ مشہور ہے. اور کیا کہتے ہیں حوار، یہ زیادہ مشہور نہیں ہے. حوار نام رکھا جاتا ہے اونٹ کے بچے کا. اونٹنی کا بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو سب سے پہلا نام پیدا ہوتے ہی اونٹنی کے بچے کو جو دیا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے حوار. اور یہ حوار نام چلتا ہے 1 سال تک. جب 1 سال پورا ہو گیا تو یہ اپنی ماں سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کا نام بدل جاتا ہے اور پھر اس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. ثم الفصیل، پھر فصیل، اذا فصل عن امی، جبکہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے. فصیل بھی کہتے ہیں، فطیم بھی کہتے ہیں، اور اس کو بنت مخاض یا ابن مخاض بھی کہتے ہیں. جب یہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ دودھ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ اس کو فطیم کہتے ہیں یا فصیل کہتے ہیں. اور بنت مخاض یا ابن مخاض اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخاض کے معنی آتے ہیں حاملہ کے. دودھ چھوڑنے کے بعد جو اس کی ماں ہوتی ہے اونٹنی، وہ اب حاملہ بن چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ابن مخاض یا بنت مخاض کہا جاتا ہے. یہ نام 3 نام دیے جاتے ہیں ان کو 2 سال پورا ہونے سے پہلے تک. جیسے ہی 2 سال پورا ہوا، 3 سال شروع ہوا، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي ثَالِثَةٍ، بس جب یہ بچہ اونٹنی داخل ہو گئی، اونٹ داخل ہو گیا 3 سال میں، فَهِيَ ابنۃ لبون، تو وہ ابن لبون ہے. یعنی 3 سال داخل ہوتے ہی اب اس کا نام ابن لبون ہو جاتا ہے. ابن لبون یا بنت لبون. ابن لبون یا بنت لبون جس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ اس کی ماں گزشتہ سال جو حاملہ ہوئی تھی، اب وہ حمل جننے کے قریب ہے، بچہ دینے کے قریب ہے، اور وضع حمل کے بعد کیا کہتے ہیں وہ دودھ دینے لگتی ہے. تو وضع حمل کے بعد چونکہ دودھ دینے لگے گی تو دودھ والی یہ بن گئی ہے، اور دودھ کو لبن بولتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ابن لبون یا بنت لبون. فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ 3 سنین، بس جب اس کی 3 سال پورے ہو جائے، 3 سال تک ابن لبون یا بنت لبون کا نام چلے گا. جیسے ہی 3 سال شروع ہو جاتا ہے تو فَوَحِقَّةٌ وَحِقَّةٌ، تو اس کو حقہ اور حق یا حقہ کہا جاتا ہے. الی تمام 4 سنین، 4 سال پورا ہونے تک. اب اس کو حق اور حقہ کیوں کہتے ہیں؟ مصنف خود ہی بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ،
اس لیے کہ یہ حقدار بن گئی ہے انتر کبا کے اس پر سوار ہوا جائے. یعنی اب یہ جب ان کی عمر 4 سال پوری ہوئی ہے تو 4 سال پوری ہونے کے بعد سواری کے قابل اور لائق ہو گئی ہے, اس پر سواری کیا جائے. وَيُحْمَلَ عَلَيْهِ الْفَحْلُ, اور چڑھا دیا جائے اس پر فحل مذکر اونٹ. یعنی 4 سال پورا ہونے کے بعد اب یہ جفتی کے قابل ہو جاتی ہے. جب یہ جفتی کے قابل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, حق کہا جاتا ہے. یہ حقہ کہا جاتا ہے, یعنی حقدار بن گئی ہے. وَهِيَ تَلْقَهُ, اور یہ حقہ حمل اٹھاتی ہے. وَلَا يَلْقَهُ الذَّكَرُ, اور مذکر حمل نہیں اٹھاتا ہے. یعنی مذکر جفتی نہیں کر سکتا ہے 4 سال کی عمر تک, حتیٰ یسن, یا یہاں تک کہ سنی بن جائے. سنی کسے کہا جاتا ہے؟ آگے آ رہا ہے. سنی کسے کہا جاتا ہے؟ آگے آ رہا ہے. یعنی کیا کہتے ہیں, جو اونٹنی ہوتی ہے وہ تو 4 سال میں جفتی کے قابل ہو جاتی ہے, لیکن جو مذکر ہوتا ہے, نر ہوتا ہے, جفتی کے لائق 4 سال میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ مزید 2 سال کے بعد, یعنی 6 سال میں, اس کو جس کو سنی کہا جاتا ہے, اس وقت وہ جفتی کے قابل ہوتا ہے. وَهِيَ تَلْقَهُ وَلَا يَلْقَهُ الذَّكَرُ, کا یہ مطلب ہے کہ یہ 4 سال میں ہی یہ اونٹنی بچہ دینے قابل ہو جاتی ہے, جبکہ جو نر ہوتا ہے, مذکر ہوتا ہے, وہ ابھی جفتی کے قابل نہیں ہوتا ہے. وہ کسی کیا کہتے ہیں, اونٹنی سے جفتی نہیں کر سکتا ہے. وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ, اب حقہ کا ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے. وہ یقال الحقتی, اور حقہ کو کہا جاتا ہے تروقۃ الفحل. تروقۃ روندنا, فحل مذکر اونٹ, مذکر کا روندا ہوا, یعنی مذکر اب اس سے جفتی کر سکتا ہے. یہ لأن الفحل, اس لیے کہ نر یترقها, اس کو روندتا ہے, جفتی کرتا ہے, الی تمام 4 سنین, 4 سال پورا ہونے تک. 4 سال پورا ہونے تک اس کو حقہ کہیں گے. فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ, پس جیسے ہی وہ گھس جائے 5ویں سال میں, فَهِيَ جَزْعَةٌ, تو اب یہ جزعہ کہا چاہتا ہے, حَتَّى يَتِمَّ لَهَا 5 سنین, یہاں تک کہ 5 سال پورا ہو جائے. اس کو جزا کیوں کہا جاتا ہے؟ جزا اس لیے کہا جاتا ہے, نر کو کہیں گے جزا اور مؤنث کو کہیں گے جزعۃن. تو 4 سال کا جب ہو جاتا ہے, 5ویں سال پورا ہونے سے پہلے تو اس کو جزا کہا جاتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, اونٹ میں ہوتا ہے, یہ اونٹ میں ہوتا ہے. اچھا, فائدہ طعنت فی الخامسہ, بس جب وہ 5ویں سال میں داخل ہو جائے تو وہ فیا جزا, تو جزا ہے, حتی یتم لها 5 سنین, یہاں تک کہ اس کے 5 سال پورے ہو جائے. فائدہ داخلت فی السادسہ, جب 5 سال پورے ہو گئے, 5 سال پورے ہونے کے بعد اب 6 سال میں داخل ہو رہی ہے وہ اونٹنی. وہ القا سنیتن, اور سنیہ کو ڈال دیا. سنیہ یعنی دانت. سنایا آپ نے پڑھا ہوگا, سنایا علیا, سنایا سفلا, ازراس, نواجی, زواحق وغیرہ. تو اسی میں سے ایک دانت ہے سنایا, سنیہ, جو سامنے کے دانت ہے. سنایا علیا اور سنایا سفلا, ہنستے وقت جو دانت ظاہر ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, اس کو سنایا بولتے ہیں. فوحینئذ سنی, تو اب یہ سنی بن جاتا ہے. 6 سال جیسے ہی داخل ہوا, اب یہ سنی بن گیا. حتی یستکمل 6, یہاں تک کہ 6 سال پورا کر لے. فإذا طعن فی السابعہ, پس جب داخل ہو جائے 7ویں سال میں, تو سمی الذکر رباعیا, تو مذکر کو رباعی کہیں گے, والانثی, اور مؤنث کو رباعیہ کہیں گے. الی تمام السابعہ, الی تمام السابعہ, 7 سال پورا ہونے تک, یعنی 7 سال پورا ہونے تک اس کا نام رباعی کہتے ہیں. اور رباعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر نیچے جو 4 دانت ہوتے ہیں, 4 دانت ان کے نکل آتے ہیں, اس وجہ سے ان کو رباعی کہا جاتا ہے. فائدہ داخلہ فی الثامنہ, جب 8ویں سال میں داخل ہو جائے, 8واں سال شروع ہو جائے. والقا سن السدیس, اور سن سدیس کو توڑ دے. الذی بعد الرباعیہ, جو رباعی کے بعد ہوتے ہیں, یعنی سنایا کے بعد جو سنایا دانت ہوتے ہیں اس کے بعد رباعی ہوتے ہیں. رباعی کے بعد انیاب ہوتے ہیں. انیاب کے بعد کیا کہتے ہیں, زواحق ہوتے ہیں, تواہین ہوتے ہیں. یہ زواحق تواہین تینوں کو ازراس بولا جاتا ہے. یہ اس کا بیان آپ تجوید میں پڑھیں گے, تجوید میں اس کو کہا جاتا ہے فوا سدیس. تو اب اس کا نام, یعنی 8ویں سال جب اس کی عمر
8ویں سال میں داخل ہو گئی تو اب اس کو سدیس کہا جاتا ہے، اور سدس کہا جاتا ہے الی تمام الثامنہ، 8 سال پورا ہونے تک۔ فإذا دخل فی التسع، بس جب 9ویں سال میں داخل ہو جائے، طلع نابہ، تب اس کا ناب، جس کو کچلی والا دانت بولتے ہیں، ناب طلوع ہو جاتا ہے، ناب نکل جاتا ہے، انیاب جس کو کہا جاتا ہے، انیاب ناب کچلی والا دانت۔ فاو بازل، کچلی والا دانت ہوتا ہے، نوک دار دانت ہوتا ہے جس کے ذریعے آدمی گوشت چیرتا پھاڑتا ہے۔ تو اب جب کیا کہتے ہیں 9ویں سال میں داخل ہو جائے تب اس کو کہیں گے بازل۔ کیا کہتے ہیں؟ بازل۔ بازل کے معنی آتے ہیں طلوع ہونا، ظاہر ہونا۔ دیکھو وہاں کہا ہے اے بزل نابو، اس کا ناب ظاہر ہو گیا، یعنی طلع نکل آیا، حتی يدخل فی العاشر، یہاں تک کہ 10ویں سال میں داخل ہو جائے، فحینئذ مخلف، تو اب اس وقت اس کو مخلف کہا جاتا ہے، یعنی جب 10واں سال شروع ہو گیا تو اب اس کو کہیں گے مخلف۔ ثم لیس لہ اسم، پھر اس کے بعد اس کا کوئی نام نہیں ہے، مخلف کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ ولکن یقال، لیکن کہا جاتا ہے بازل عام یا بازل عامین، یا مخلف عام اور مخلف عامین۔ 11واں سال ہو گیا تو بازل عام کہیں گے، مخلف عام کہیں گے۔ 11ویں سال میں 12واں سال آ گیا تو بازل عامین یا مخلف عامین کہیں گے۔ 13واں ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ مخلف ثلاثی عوام کہیں گے۔ الی 5 سنین، 5 سال تک، 5 سال تک یہ نام دیں گے۔ والخلیفۃ الحامل، اور خلیفہ حامل کو کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کے بعد حاملہ ہو جاتے ہیں اونٹنی۔ قال ابو حاتم، ابو حاتم نے کہا ہے والجزوعۃ، اور جزوع وقت من الزمن، زمانے کے وقت ہوتا ہے، لیس بسن، اس کی کوئی عمر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، بلکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو جزا بولتے ہیں، یہ یعنی کوئی متعینہ عمر نہیں ہے۔ اونٹ میں کچھ اور عمر ہے، اونٹ میں تو 5ویں سال میں جب داخل ہو جائے تو جزا بولتے ہیں، جبکہ دوسرے جانوروں میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی متعین کیا کہتے ہیں عمر نہیں ہے۔ وفصول الاسنان، اور عمروں کا حساب عند طلوع سہیل، سہیل کے طلوع ہونے کے وقت ہے۔ کیا مطلب اس کا سمجھیے؟ یعنی اونٹوں کی جو عمریں ہوتی ہے ان کا جو حساب لگایا جاتا ہے، سہیل نامی ستارہ ہے ایک، اس ستارے کے ظہور سے ہوتا ہے، اور سہیل وہ ستارہ ہے کہ اس کے ظہور سے پھل وغیرہ پکنے لگتے ہیں، جیسے گرمی کے موسم میں کیا کہتے ہیں آم پک رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جامن ہے، اور کیا کہتے ہیں لیچی وغیرہ ہے، یہ سب پکتے ہیں۔ تو اسی ستارے کے ظہور کے وقت اونٹنیاں بچہ جنتی ہیں، اونٹنیاں کیا کرتی ہیں؟ بچہ جنتی ہیں۔ تو اب ہر سال جب اس ستارے کا ظہور ہوگا تو اونٹ کا نام اب بدل دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ فصول الاسنان عند طلوع الشمس، تو طلوع سہیل، سہیل کے طلوع ہونے کے وقت عمروں کی تبدیلی ہوگی، یعنی اونٹ جب سہیل کی طلوع ہونے اونٹنی بچہ دے رہی ہے تو اب سال پورا ہوگا، آئندہ سال سہیل کے طلوع ہونے کے وقت، تو 1 سال پورا ہو گیا، پھر 2 سال پورا ہوگا اس وقت، پھر 3 سال پورا ہوگا، تو 1 سال بڑھتا چلا جائے گا، تب نامیں بھی بدلتے چلے جائیں گے، جیسے کہ نام پیچھے بتلایا گیا۔ وقال ابو داؤد، حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ریاشی ابو الفضل ریاشی نے 3 شعر ارشاد فرمایا ہے، اس کو یہاں پر نقل کر رہا ہے۔ قال ابو داؤد کہتے ہیں انشدن الریاشی، کہ ریاشی نے ہمیں شعر کہا کر کے سنایا، اذا سہیل اول اللیل طلع فابن اللبون